السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو پایا کہ وہ عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما ھذا اليوم الذی تصومون فیہ، یہ کیا دن ہے، کون سا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود نے کہا انج اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، کہ اللہ رب العزت نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام بھی اس دن کا روزہ رکھتے اور ہم بھی شکرانے کے طور پہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَوْلَى وَأَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اور موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، اور آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ وہ بھی اس دن کا روزہ رکھیں۔ صحیح مسلم کی روایت۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عاشورہ، کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ یہ روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو معاف کراتا ہے، یعنی گویا کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت گزشتہ ایک سال کے اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ یہود اس دن یعنی عاشورہ کے دن کو عظمت کا خیال کر کے اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، کہ اگر اگلا سال آیا ہماری زندگی میں تو ہم 9 تاریخ کا یعنی 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور 10 تاریخ کا روزہ یعنی عاشورہ کا روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص بھی یہ روزہ رکھے اللہ رب العزت ایک سال کے گزشتہ اس کے صغائر یعنی صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد کے مطابق خالف الیہود والنصارى، آپ یہود و نصارہ کی مخالفت کو پسند فرماتے تھے۔ یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کی طرف اشارہ کیا کہ اگر اگلا سال آیا ہماری زندگی میں تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، تو لہٰذا ہمیں یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، اور یہی مسنون عمل ہے۔